تو یہ آپ مجھے حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم نے نہیں مجبور کیا ایک دن پہلے عید کرنے کے لیے؟ جمعے کے 2 خطبے جو ہیں بھاری پڑتے ہیں حکومت کے اوپر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور رویت ہلال کمیٹی نے جب اناؤنس کیا تو اس کے بعد بڑے لوگوں نے تمہید باندھی اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا، اعتراضات بھی کیے۔ لیکن دوسرے دن ہم نے جب دیکھا تو چاند واقعی 2 تاریخ کا تھا، اور رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالکبیر آزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یعنی رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہونا تو خیر اعزاز ہے ان کے لیے، لیکن میرا خیال اس سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بادشاہی مسجد کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، اور ممبر پہ بیٹھنا سنت رسول ہے، اور اتنی بڑی مسجد کو، اتنی امپورٹنٹ مسجد کی جو ممبر پہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اس کی بات سننا بنتی ہے۔ حضرت بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس ہیں آج۔ وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے اس دن پتہ نہیں پریشر میں آ کے اناؤنس کر دی عید، جبکہ کرنی نہیں تھی، تو ہوا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر بھائی، آپ کا میں بڑا مشکور ہوں، اور آج ہماری ملاقات تھی، اور ایک اچھی بات ہے کہ عوام الناس تک جو بات ہے اس کو پہنچانا ہمارے لیے بھی لازم ہے، اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آج تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہ ذمہ داری ملی ہے، اور یہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے، یہ ایک وحدت کا پلیٹ فارم ہے، اور جب سے مجھے ذمہ داری ملی ہے میں نے کوشش کی ہے کہ پورے ملک کے اندر تمام علماء کے درمیان اس بات کو اور اس کام کو لے کر آگے بڑھوں، اور الحمدللہ میں نے جتنے بھی فیصلے اب تک کیے ہیں، چاہے وہ جماعت ثانی کا تھا، رجب کا تھا، شعبان کا تھا، رمضان کا تھا، اور پھر یکم شوال المکرم عید الفطر کا تھا، اللہ کے فضل سے شرعی اصولوں کے مطابق اور شہادتوں کی بنیاد پر ان کو کیا گیا ہے، اور کوئی اللہ کے فضل و کرم سے میرے اوپر نہ پریشر تھا، نہ ہم نے کبھی کوئی پریشر لیا ہے۔ یقیناً ہم نے پورے ملک کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ جو یکم شوال المکرم کا چاند تھا، اس میں ہم نے اپنی تمام وہ کمیٹیاں جو کہ زونل میں بیٹھی ہیں اور پھر ڈسٹرکٹ میں بیٹھی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا، اور ہمیں چمن سے، پسنی سے، مکران سے، اور پھر اسی طرح جو زونل کمیٹی پشاور ہے اس سے شہادتیں مسئول ہونا شروع ہوئی، اور ہم نے ان لوگوں سے جب رابطہ کیا تو یقیناً مضافاتی علاقے ہیں، اور دور دراز سے لوگوں کا آنا، پھر روبرو ہونا، اور اس طرح شہادتوں کو دینا، اور پھر وہاں پر جو شیخ الحدیث ہیں ہمارے حضرت مولانا احسان الحق صاحب جو پشاور کی زونل کمیٹی کے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ شہادتیں آئی ہیں ہمارے پاس، اور ان کی تعداد جو ہے تقریباً 38 کے قریب ہے، مگر ہم نے 32 یا 30 کو اس میں سے پاس کیا ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی پھر سامنے رکھا، تو ہم نے کہا ایک فیصلہ بنا ہے، کیونکہ شریعت ہمیں جو بات کہہ رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، اور وہ فیصلہ بنا کر ہمارے پاس تو ایک تو ڈلے ان مضافاتی علاقوں کی وجہ سے، اور پھر جب چمن میں ہمارا رابطہ ہوا مولانا یوسف صاحب سے، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس ایک کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس یہ 12 شہادتیں آئی ہیں، اور ہم نے اس کو پرکھا ہے، دیکھا ہے، اور ان لوگوں نے چاند کو دیکھا، اور ان سے پھر ہم نے حلف لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح ڈپٹی کمشنر جو گوادر ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ ہمارے پسنی میں مفتی فقیر محمد ہیں، انہوں نے اپنے 7 لوگوں کے ساتھ چاند کو دیکھا ہے۔ تو میں مبشر بھائی یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور قوم کے سامنے رہنا چاہتا ہوں، ناظرین کے سامنے رہنا چاہتا ہوں، ہم نے پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنا ہے، اور جو کوئی بحث ہی نہیں ہے، جی اس پر چلنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھو روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو۔ تو ہمیں جب یہ شہادتیں موصول ہوئی
تو ہم نے پھر جب اس کو دیکھا پھر کچھ ٹائم لگا جس پر آج پورے پاکستان کے ذہن میں شاید کچھ بات، یا آپ بھی ابھی ہم ادھر بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انہوں نے اپنے لوگوں کو جب بلایا تو دور دراز سے تھے، ایک انہوں نے جب فیصلے ہم تک پہنچائے جن کے ویڈیو کلپس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کو ہم نے بھی پھر دیکھا تو ہماری کمیٹی میں بھی تقریباً 20 کے قریب لوگ ہیں، جس میں تمام مسالک کے لوگ ہیں اور ماہرین موجود ہیں. تو پھر اس میں بھی اس طرح ایک بحث یا بات جو ہے وہ شروع ہوئی، مگر ہم نے جب دیکھا کہ شہادتیں بالکل ٹھیک ہیں اور یہ فیصلے جو آئے ہیں خیبر پختونخوا سے یا دوسرے علاقہ جات سے اور یہ پاکستان کا حصہ ہیں یہ علاقے، تو ہمیں ان کی شہادتوں کو ماننا چاہیے اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے فیصلہ دینا چاہیے. تو الحمدللہ میں آج بڑا مطمئن ہوں اللہ کے فضل سے کہ ہم نے شہادتوں کی بنیاد پر جو ملک کے پاکستان سے ہمیں ملی، ہم نے جو ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور آج پوری قوم نے ایک ہی دن، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ایک ہی دن اس قوم میں نے رمضان کے روزے رکھے. میں نہیں کہتا کہ ہم نے جو ہے صرف وحدت یا اتحاد کی رٹ لگا کر یہ فیصلے کر، نہیں، ہم نے شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر فیصلے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وحدت کو پیدا کرنا ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس میں اتحاد بھی دیا اور وحدت بھی عطا کی ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے جب اس دن آیت پڑھی تو میں نے یہی پڑھی تھی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی فرقہ رسی. تو آپ کی رویت ہلال والوں نے ڈالا نا، آپ کے کچھ ممبرز باہر نکل کے کہتے ہیں کہ روزہ قضا رکھ لو، ہم لوگوں نے تو تفرقہ نہیں ڈالا. جی ان کے سین موجود ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ، آفرین ہے ویسے پھر اور انہوں نے ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں بات کی ہے. اختلاف لقمان بھائی ہو سکتا ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ باہر آ کر یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دو لوگ ہوں گے، مگر اکثریت جو ہے، فیصلہ کس کا مانا جاتا ہے؟ ہمیشہ اکثریت کا مانا جاتا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پر اس فیصلے میں ان کی کوئی اتنی مخالفت نہیں تھی. ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اتنی بات کر دینا کہ جی جناب اس کا جو ہے وہ قضا رکھی جائے، روزہ قضا کیا جائے اور یہ کیا جائے. اور آپ نے ایک بات اور بھی دیکھی ہوگی کہ اللہ کا یہ شکر ہے، ٹھیک ہے بات انہوں نے کی ہے، جو باہر بھی ہمارے علماء کرام تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا ان کے لیکن ذہن چاند تو 2 تاریخ کا اگلے دن جب میں نے دیکھا، میں، وہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس چاند کے ذریعے تائید کر کر بتا دیا کہ یہ 2 دن کا چاند ہے، اور وہ کتنی دیر رہا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. میں نے نہیں بلکہ پبلک نے بس اس چیز کو، ہم لوگ تو ہم تو جو ہے نا کمزور لوگ ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ شاید ٹیلر نے آپ کی بیگم کے کپڑے سینے میں دیر کر دی ہے تو اس وجہ سے ساروں کی دیر سے ہو گئی ہے. آپ پلیز اپنے ٹیلر کو 10 دن پہلے جوڑے بنوا لیا کریں گھر والی کے. آپ اگر اس بات پر آئے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میں اتنا مصروف تھا اس کام میں کہ ٹھیک ہے کہ وہ بیگم کا تو اپنا کام ہے کہ وہ اپنا کپڑے یا چیزوں کو دے، مجھے اپنی چیزوں کا وہ نہیں تھا. میں اپنی قوم کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اس وحدت کے لیے یقین کریں ایسے لگا ہوا تھا رات دن کہ مجھے کسی چیز کی وہ نہیں تھی. میں کہتا تھا اللہ، اور رو رو کے میں نے اللہ سے مانگا اس دفعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مدد آئی ہے جو آج آپ نے اور پوری قوم نے دیکھی ہے. اور انشاءاللہ آپ اس چیز پر یقین رکھیں، آئندہ بھی ہم جو فیصلے کریں گے اور جو فیصلے آئیں گے انشاءاللہ اس میں خیر کے راستے ہوں گے اور شریعت اور شہادتوں کی بنیاد. تو یہ آپ مجھے حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم نے نہیں مجبور کیا ایک دن پہلے عید کرنے کے لیے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے جمعے کے 2 خطبے جو ہیں بھاری پڑتے ہیں حکومت کے اوپر. مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا. میں یہاں پر آپ کو بالکل صاف بتانا چاہتا ہوں، اور آپ میرے والد حضرت مولانا عبدالقادر آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی واقف ہیں، اور میں ایک منبر و محراب کا وارث ہوں، اور میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا. یہ منصب، یہ چیزیں آنے جانے کی ہیں، مگر ہم نے جو فیصلہ کیا ہے
وہ شریعت کا ٹھیک ہے. آپ تو ممبر پہ بیٹھے ہیں, وہ کسی بھی منصب سے بڑی چیز ہے. جی ہاں جی ہاں, میرا مطلب ہے کہ سب سے بڑا میرا منصب میرا ممبر اور میرا مصلی ہے. صحیح بات. اور اس سے جو ابتدا میں آپ نے بات کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ آج آپ نے خود بتایا ہے کہ چاند دوسرے دن کا تھا تو اس نے ثابت کر دیا, مگر ہم نے تو شہادت اور شریعت کے مطابق چلنا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی فیصلے ہوں گے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا اس ملک میں 50 سال اتحاد امت پر لگے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اتحاد امت بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے. یہاں پہ ویسے مولانا طاہر اشرفی کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہے کہ انہوں نے بڑے دبنگ طریقے سے آپ کا تمام رویت ہلال کمیٹی کا دفاع بھی کیا اور بڑا ٹھوک بجا کر کیا. کم لوگ تھے جو ایسے موقع پہ سامنے آئے, تو یہ ان کی بھی کریڈٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا بھی میں مشکور ہوں. اور اسی طرح وزارت مذہبی امور کے جو وفاقی وزیر ہیں نور الحق قادری, میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل شریعت کے اصولوں کے مطابق اور شہادتوں پر جب آ گئی ہیں تو آپ اپنا فیصلہ اس کے مطابق کریں, ہماری طرف سے کوئی ایسی. تو میرے سامنے تمام چیزیں ہیں, اور الحمدللہ ہم نے کسی پریشر کو سامنے نہیں رکھا, کسی چیز کو سامنے رکھا, اور نہ ہی میرے اوپر کوئی پریشر آیا. مولانا عبدالکبیر آزاد, ان کی تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہ تفرقہ نہ ڈالیں آپس میں, یہ مذاق نہیں ہے, یہ دین اور رویت کا معاملہ ہے, اور اس میں غلط بیانی جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے کے جا سکتی ہے, اور اس میں تفرقہ جو ہے وہ تو ہمیں بہت ہی بڑا گناہ گار بھی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اور جتنی ہم لوگوں نے باتیں کی ہیں رمضان میں ساروں نے, اللہ ان کو قبول فرمائے. اللہ حافظ.